نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المؤمن اخو المؤمن كجسد واحد ان اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر الجسد۔ برادران اسلام، میرا موضوع ہے اسلامی اخوت۔ اسلامی اخوت کا معنی ہے بھائی چارگی، بھائی بندی، اور اس کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم کے اندر خاندان، برادری، قوم اور ملک، ملت، وطن سب شامل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اخوت کے لیے جو تلقین فرمائی، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تقریباً 100 سے زائد صحابہ رضوان اللہ جمع ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام کے درمیان اخوت کا ایک رشتہ قائم فرمایا، جسے مواخات مدینہ کے نام سے آج بھی پہچانا جاتا ہے۔ آج بھی تاریخ کے اندر وہ روشن مثال موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر موجود صحابہ رضوان اللہ، جن میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، ان کو کہا تأخو فی اللہ اخوین اخوین، اللہ کے لیے تم بھائی بھائی ہو جاؤ، اللہ کے لیے تم ایک ہو جاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان میں رشتہ مواخات قائم کیا تو وہ ایک مثالی رشتہ بنا کہ ایک انصاری کو ایک مہاجر کے ساتھ ملا دیا اور ان دونوں کے درمیان رشتہ پرو دیا، اور وہ ایسے بھائی بن گئے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ سگے بھائی بھی وہ کوئی یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے سگے بھائی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں، ایک انصاری ہے، ایک مہاجر ہے، یہ ایک ماں ایک باپ کے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے درمیان ایسا تعلق تھا، ایسا رشتہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تعلق اور اتنی محبت تھی ان کی، ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی وجہ سے ہر طرح کی قربانی پر تیار رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور اس رشتے کو انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور مخلوق میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو مخلوق میں دوسرے کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے، بہتری کر رہا ہے۔ برادران اسلام، اسلامی اخوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن کجسد واحد ان اشتکا شیئا منہ وجد علم ذالک فی سائر الجسد، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، ایک جسم کی مانند ہیں، اور اگر ایک مومن کے آنکھ میں درد ہے تو دوسرے مومن کے پورے جسم میں درد ہے، ایک مومن کے سر میں درد ہے دوسرے مومن کے پورے جسم میں درد ہے، گویا وہ اس درد کو جو دوسرے بھائی کی آنکھ میں ہے، اس درد کو جو دوسرے بھائی کے سر میں ہے، وہ اتنا محسوس کرے کہ گویا وہ پورا کا پورا تڑپ رہا ہے، دوسرے بھائی کی اتنی فکر ہے، دوسرے بھائی سے اتنا اخلاص اور للہیت اور اتنا محبت ہے، اس کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، غمخواری کر رہا ہے، اس کے کام آ رہا ہے، اس کی اس تکلیف کو ہٹانے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ تھا
جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات قائم کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس پر یوں عمل کیا کہ ایک میدان جنگ میں جب ایک صحابی زخمی تھا اور اس صحابی زخمی کا دوسرا بھائی اس زخمی بھائی کو پانی پلانے کے لیے آیا، پانی لے کر آیا کہ میرا بھائی زخمی ہے، میں اسے پانی دوں، کیونکہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ جب وہ صحابی پانی لے کر آتے ہیں، اپنے اس بھائی کو پانی دینے کے لیے آتے ہیں، تو قریب سے ایک دوسرے مسلمان کے تڑپنے کی اور آہ و سسکیوں کی آواز آتی ہے، درد کی آواز آتی ہے، اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ کراہ رہے ہوتے ہیں۔ اس بھائی کے پاس یہ پہنچ کر پانی ان کو پیش کرنے لگتے ہیں تو وہ بھائی کہتا ہے نہیں، میرے سے زیادہ وہ دوسرا بھائی مستحق ہے، مجھ سے زیادہ وہ دوسرا جس کی آواز مجھے آ رہی ہے وہ زیادہ مستحق ہے، آپ یہ پانی اسے دے دیں۔ جب یہ بھائی اس بھائی کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو پانی دینے لگتا ہے، وہ جب پانی اس کو دینے لگتا ہے تو اس کے قریب سے تیسرے ایک بھائی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بھائی بھی پانی چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے زیادہ ایک اور بھائی جو مستحق ہے، تم یہ پانی اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے، اس کو دو۔ وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھائی اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے، وہ وہاں سے واپس دوسرے بھائی کے پاس آتا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے پاس آتا ہے تو یہ بھی داغ مفارقت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھیں کہ وہ کس قدر ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے تھے کہ ہر ایک ان میں سے موت کے منہ میں تھا، موت اس کو آ چکی تھی اور وہ قریب تھا کہ شہید ہو جاتا، لیکن اس اپنے درد کو اس نے سہ لیا، اپنے درد کو برداشت کر کے دوسرے بھائی کے کام آ گیا، دوسرے بھائی کے لیے پانی اور دوسرے بھائی کے لیے ایثار، دوسرے بھائی کے لیے اس نے قربانی دی اور اس بھائی کے کام آیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک برادری ہیں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، کوئی بھائی دوسرے بھائی پر ظلم نہ کرے، ناجائز مال دوسرے کا نہ کھائے، بیمار کوئی ایک بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اس کے دکھ کو، اس کی بیماری کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اگر کوئی ایک بھائی فوت ہو جائے تو دوسرا بھائی اس کے جنازے میں جائے اور اس کو دفنائے، اس کے قبر پہ جائے اور اس کو دفنائے، اس کے لیے دعائے خیر کرے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اسی طرح جب کوئی ایک بھائی خوش ہو جائے، اس کو کوئی خوشی اللہ نصیب کرے تو یہ بھائی خوش ہو، اس کی خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہو، اگر اس کو غم آئے تو یہ اس کے غم میں شریک ہو، یہ اخوت ہے۔ ایک شاعر نے کہا، کیا خوب کہتا ہے ایک شاعر کہ مبتلا درد کوئی عزم ہو روتی ہے آنکھ، مبتلا درد کوئی عزم ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی، تم پر انعام کیا اور تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا، حالانکہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ وحی اترتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مواخات کا رشتہ قائم کرتے ہیں، اس مواخات کے رشتے کی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوس اور خزرج جو دو مدینہ کے دو ایسے قبائل تھے کہ جو باہم نبرد آزما رہتے تھے، جو سینکڑوں سال سے جو نسل در نسل ایک دوسرے کے دشمن تھے، جن کی نسل میں سوائے قتل کے، غارت کے، دوسری قوم دوسرے اوس والے خزرج کو، خزرج والے اوس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جب رشتہ مواخات قائم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اخوت کا مظاہرہ کیا تو اوس اور خزرج کے جتنے لوگ تھے، جتنے مسلمان تھے، ان کی وہ دشمنی کافور ہو گئی، وہ باہم شیر و شکر ہو گئے، وہ ایک ہو گئے، ایک دوسرے کے کام آنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے۔ کیوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد پر اخوت کا رشتہ قائم ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت ڈالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ وہ سارے شیر و شکر ہوئے اور
پھر وہ دشمنیاں نہ رہیں۔ حالانکہ ان کے ہاں تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ مویشی ایک دوسرے کے مویشی سے آگے بڑھ گیا، اس نے پانی پی لیا، کنویں پر آگے چلا گیا، اس نے باری پہلے لے لی تو بس دشمنی وہاں سے پڑ جاتی تھی۔ کسی شاعر نے، مولانا علی مرحوم، اس وقت کے اس نقشے کو کس خوبصورت انداز سے، منظوم انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت سے ان کو شیر و شکر کر کے ایک کر دیا، اور یوں ان کی وہ دشمنیاں ختم ہوئیں، وہ ایک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کو یوں ہی رشتہ مواخات میں، بھائی بندی میں پرو دے، اور ایک دوسرے کے احساس نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ اردو۔